بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتدار علی خان، کافی تاخیر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کچھ مصروفیات تھیں۔ میرے چینل کو صرف آپ سے درخواست ہے دیکھا نہیں کریں، سنا کریں اور اپنے کمنٹس دیا کریں کہ کہا کیا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ تھمبنیل کے اوپر اپنے کمنٹس دے دیتے ہیں۔ میں نے ایک تھمبنیل لگایا کہ 3 چیزوں میں کیا چیز اہم ہے: عزت، شہرت، دولت۔ تو تھمبنیل کے اوپر ہی تقریباً 150-200 ریمارکس آ گئے، عزت عزت عزت، مگر انہوں نے کسی نے بھی ویڈیو کھول کے سنی نہیں کہ اس میں کہا کیا گیا ہے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ لوگوں نے صرف سطحی طور پہ 3 میں سے جواب دیا عزت، مگر انہوں نے یہ توفیق نہیں کی کہ ہاں، کیونکہ گانا نہیں ہوتا ہے، گانے کے جتنے کلپس ہوتے ہیں لوگ اس کو کلک کرتے ہیں، تو سنتے بھی نہیں ہیں کہ لوگوں نے کیا بات کی ہے کیا نہیں کہی۔ یہ کوئی طویل گفتگو نہیں ہے، یہ میں بنا رہا ہوں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم مقبول، اور ان کی رحلت ہو گئی ہے، انتقال کر گئے ہیں وہ، اور عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ ان کے احاطے میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ یہ المناک خبر سب نے سنی۔ جب کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ہم ان کو، یعنی کلمہ گو جب پڑھتے ہیں کلمہ، تو ہم ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ ہو گئے اہل اسلام۔ یہ اہل اسلام آیات قرآنی کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ابھی تو اسلام ان کے قلب میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو پہلی کیٹیگری ہے اہل اسلام، دوسری ہے اہل ایمان۔ جب کلمہ قلب میں آ جائے تو اہل اسلام، پہلے اہل اسلام، دوسرے اہل ایمان، اور تیسرے ہوں گے اہل مودت۔ جو آئے مودت قرآن میں موجود ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ مجھے اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے میرے قربہ سے، اور قربہ مؤنث لفظ ہے، جا کے تحقیق کیجیے گا، قربہ مؤنث ہے، کہ میرے قربہ سے، وہ قربہ جو مؤنث کے اس میں آتے ہیں، اور قربہ بھی واحد کے لیے ہے، قربہ واحد کے لیے ہے۔ میرے قربہ سے مودت کریں، محبت نہیں۔ محبت تو نچلا درجہ ہے، مودت سپرلیٹو ڈگری ہے، اس سے اوپر ہے، اس میں انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ محبت میں انکار کی گنجائش ہے، مودت میں انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ تو کتنے میں تقسیم ہوئے؟ 3 میں، اہل اسلام، اہل ایمان، اہل مودت۔ انہوں نے یہ خبریں سنی کہ عالم آن لائن کے بادشاہ، ان کو وجہ شہرت جو ملی، یہ صحیح تھا کہ وہ دنیا چینل وغیرہ پہ تو خیر نہیں آئے تھے، مگر وہ اور جو چینل پہ، بول چینل پہ نظر آئے، سب پہ نظر آئے بعد میں، مگر سب سے پہلے انہوں نے جو آغاز کیا تھا وہ جیو چینل پر کیا تھا، جیو چینل پر۔ اس میں جو مشہور و معروف پروگرام گیا تھا وہ رمضان کا، وہ عالم آن لائن، ڈاکٹر آپ کا ہوسٹ، آپ کا کالر عامر لیاقت حسین مرحوم و مقبول۔ کیا آپ کا اوج تھا، کیا عروج تھا! اور ان کے ایک قریبی ساتھی جو ایک دفتر میں میرے ساتھ تھے، میں ان کے ساتھ تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ ان کی ڈریسنگ وغیرہ تقریباً وہی کرتے ہیں، تقریباً وہی انجام دیتے ہیں۔ تو میں ان سے پوچھا کرتا تھا کہ میری بات آپ کرا دیں گے کبھی عالم آن لائن میں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ جی اقتدار صاحب کیوں نہیں۔ تو ایک دفعہ میں گھر پہنچا تھا تو میرے پاس کال آئی جیو سے، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے آپ کو بات کرنی ہے، رمضان کا مہینہ تھا۔ میں نے کہا جی مجھے بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا 15 منٹ بعد ہم آپ کو کال کریں گے۔ 15 منٹ کے بعد کال آئی تو ڈاکٹر صاحب لائن پر تھے۔ میں نے سلام کیا ان کو، اور میں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا ان کی کاوشوں کے اوپر جو وہ کر رہے تھے۔ تو اس وقت مرحوم شہید تقی ہادی بھی موجود تھے، جو علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے ادھر، اس وقت اس میں تقی ہادی شہید بھی موجود تھے۔ کہنے لگے کہ اقتدار صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ میں نے کیا سوال ہے؟ تو میں نے ان سے سوال کیا ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے، تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں ہیں،
کان ہیں سنتے نہیں ہیں، قلب ہیں غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا پورے قرآن مجید میں جہاں تک بھی میں پڑھ سکا ہوں، جہاں تک بھی میں سرچ کیا ہے میں نے، مجھے برین دماغ کے بارے میں کوئی آیت نہیں ملی۔ ہاں یہ ضرور ہے اکثرهم لا یعقلون، اکثریت بے عقلوں کی ہے، عقل سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ مگر یہاں براہ راست کہا جا رہا ہے آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، اور قلب ہے غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ اور میں نے اور آیتیں بھی پڑھی ہیں، اس میں بھی یہ ہے کہ انہوں نے شہر میں سیر نہیں کی، انہوں نے نہیں دیکھا کہ جانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ بات یہ ہے، قرآن نے کہا آگے جا کے، بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ قلب اندھے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں، صدور سینوں کے اندر ہیں۔ تو ان کو وجہ شہرت جو ملی تو عالم آن لائن سے ملی تھی، کیا ان کا اوج تھا۔ اور ان کے ساتھ ان کے خاص جو ساتھی تھے وہ میرے بھی دوست تھے، انہوں نے کہا کہ ان کا لباس اور ان کی ڈیزائننگ، ان کا سارا کام میں کرتا ہوں، میں انجام دیتا ہوں۔ وہ بہت ہی نفیس انسان تھے جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے، میں ان کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ مگر یہ ہے کہ دیکھیے کردار اپنانا، میرا ٹاپک براہ راست ہٹ کرنا نہیں ہے، میں کسی شخصیت کو براہ راست ہٹ نہیں کرتا ہوں، مگر جو ضروری بات ہے وہ تو میں آپ تک کنوے کروں گا، آپ تک پہنچاؤں گا۔ اور وہ یہ ہے کہ بہت شہرت پائی، بہت اوج دیکھا، بہت اپنا عروج دیکھا ڈاکٹر عامر لیاقت نے، اور آپ کی شخصیت واقعی آکٹاگونل پرسنالٹی تھی، ہشت پہلو شخصیت تھی۔ آپ بہترین نعت خواں، بہترین قاری قرآن، بہترین گفتگو کرنے والے، بہترین آپ کا انداز بولنے کا، بات کرنے کا، عوام کا جو دل قوم کا مول ہے وہ انداز آپ کا تھا۔ آپ کی نعت اگر ابھی بھی کوئی سنے، یوٹیوب کے اوپر آپ کی پڑھی ہوئی نعتیں سنیں اور پھر تصور میں لائے کہ ایسا شخص اور ایسا حال، ایسا عروج اور ایسا انجام، یہ بڑی حیرت کن بات ہے۔ آپ کی شخصیت میں بڑی حیران کن بات ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عزیزو، اچھا اخلاق، اچھا کردار اپنانا پھر بھی آسان ہے، وہ کہ مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ اچھا اخلاق اپنانا، کردار اپنانا پھر بھی آسان ہے، مگر اچھے اخلاق کو مینٹین رکھنا، برقرار رکھنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ موت دے، یعنی ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو۔ مولا علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، جب تم جاؤ دنیا سے تو آنکھیں تمہارے لیے متلاشی ہوں، تمہیں ڈھونڈیں کہ تم کہاں ہو، تم کدھر ہو، تمہاری کمی کو وہ محسوس کریں۔ آدمی دو طریقے سے جاتا ہے، یا اچھا نام لے چھوڑ کے جاتا ہے یا برا نام چھوڑ کے جاتا ہے۔ اتنی متنازع شخصیت، اتنی متنازع شخصیت کہ آپ کے بھائی کا تعلق آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ وہ انہوں نے اہل تشیع کا جو فقہ جعفریہ وہ اپنا لیا تھا۔ تو کسی نے آپ سے پوچھا تھا، یہ بڑی افسوسناک بات ہے جو مجھ سے بہتر آپ نے سنی ہے اور آپ جانتے بھی ہیں اس کو، اور آپ نے یہ کلپ بھی دیکھی ہوگی کر کے، اس کی ویڈیو بھی آئی ہوئی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بڑا مشہور و معروف جملہ ہوا تھا، کسی نے آپ سے پوچھا کیا آپ کے بھائی جنہوں نے فقہ جعفریہ اختیار کی تھی، کیا آپ کا بھی مستقبل میں آپ کا بھی کوئی ایسا ارادہ بنتا ہے؟ تو عامر لیاقت نے یہی کہا تھا کہ میں نے غذا کو غلاظت بنتے ہوئے دیکھا ہے، غلاظت کو غذا بنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، اتنا اہم جملہ، اور وہ بھی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جیسی شخصیت کے منہ سے نکلے، یہ حیران کن بات ہے، حیران کن بات ہے۔ میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا جان کا صدقہ مال ہے، جب جان پہ پڑ جائے مال دے دو، اور عزت کا صدقہ جان ہے، جب جان پہ پڑے مال دے دو، جب عزت پہ بنے تو جان دے دو۔ جب جو 61 ہجری میں رگزار کربلا پہ نواسہ رسول اور نواسہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ملکۃ العرب شہزادی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نواسے نے کیا تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے کیا تھا کہ جب عزت پہ بنائی تو مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت
ہرگز نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا۔ اور آپ نے اپنے اعزاء کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ گلے کٹوا دیے، نوک نیزہ پہ بلند کروا دیے، مگر بیعت نہیں کی۔ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت، کیا بات ہے؟ چھوٹا منہ اور بات بڑی۔ تو کردار اپنانا پھر بھی آسان ہے، کردار کو مینٹین رکھنا بہت مشکل ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں چند جملے ضرور بولوں گا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم کے لیے۔ بڑی متنازع شخصیت رہی، بڑی متنازع شخصیت رہی، بہترین خوش گفتار، خوش لباس، بہترین گفتگو کرنے والے، بہترین نعت پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ نے بہترین علم سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے بہترین آواز سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے جیو ٹیلی ویژن کا ان کو بے تاج بادشاہ بنایا تھا، بے تاج بادشاہ۔ ایسی وجہ شہرت آپ نے حاصل کی، عالمگیر شہرت۔ ابھی بھی یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں تو ان کے لاکھوں مداح ہیں، لاکھوں چاہنے والے ہیں۔ مگر مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ جمعے کے دن جب ان کی تدفین ہونی تھی، جمعے کی نماز ہو گئی اور ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی۔ نماز جمعہ کا اتنا بڑا اجتماع، وہ شخص جو ساری زندگی عالم آن لائن میں لوگوں کے سوالات کے جوابات لوگوں کے پہنچاتا رہا، لوگوں کی خدمت کرتا رہا، اس کو نماز جنازہ جو ہے وہ نماز جمعہ کے بعد نہیں ملی۔ لوگ منتشر ہو گئے، نماز جنازہ جو ہے نماز جمعہ کے بعد پڑھائی گئی، وہ بھی بیٹا آیا اور بیٹے نے پڑھائی۔ کیا بڑی بڑی شخصیتیں موجود تھیں، بڑے بڑے نام موجود تھے۔ کس کس کا میں نام لوں؟ بہت سارے نام ہیں۔ طارق جمیل موجود ہیں، اتنی بڑی شخصیت موجود ہیں، اور علماء کرام موجود ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے بیٹے نے نماز جنازہ پڑھائی۔ چلیے خیر، یہ گھر کا معاملہ ہے، میں ان کے گھریلو معاملات میں مداخلت کرنے کا حق ہی نہیں رکھتا ہوں، کوئی مداخلت میں نہیں کروں گا۔ یہ بیٹے نے پڑھا دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سے سوئم کی کوئی اطلاع عوام کو نہیں ملی۔ وہ چینلز جہاں پہ آپ نے بے شمار پروگرام کیے، کروڑوں پروگرام کیے، انگنت پروگرام کیے، کسی پہ یہ خبر نشر نہیں ہوئی کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی جو سوئم جو ہے وہ کہاں ہے، کس مقام پہ ہے، کب ہے۔ سوئم کی تاریخ آئی بھی اور چلی بھی گئی اور پتہ بھی نہیں چلا۔ ہاں، ایک خبر ضرور پتہ چلی اور سب کو پتہ چلی، ببانگ دوہل پتہ چلی، ڈنکے کی چوٹ پہ پتہ چلی۔ سارے چینل نے یہ خبر نشر کی کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی وصیت تھی کہ ان کی تدفین عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ ان کے احاطے میں کی جائے گی، یہ ان کو پتا تھا۔ اس لیے انہوں نے پہلے سے ہی انتظام کر رکھا تھا ڈاکٹر صاحب نے کہ میری تدفین عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ عبداللہ شاہ غازی کا تھوڑا سا میں تعارف رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے سامنے کرا دوں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جو فرزند تھے اس میں شہزادہ قاسم، شہزادہ عبداللہ یہ کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت حسن مثنیٰ یہ اتنے شدید زخمی تھے کہ وہ فوج اشقیہ کے لوگ سمجھے تھے کہ یہ تو ختم ہی ہو جائیں گے، تو وہ بچ گئے۔ ان کے پڑ پوتے ہیں یہ عبداللہ شاہ غازی، جو کرپٹن میں جن کا مزار ہے، یہ ان کے پڑ پوتے ہیں۔ یہ سادات، حسنی سادات کا کھرا اور بالکل پیور شجرہ حلب و نسب ہے۔ وہاں کون نہیں ہے؟ مولانا شاہ احمد نورانی کو کون نہیں جانتا ہے؟ ساری زندگی میں نے یہ دیکھا، پوری دنیا کا دورہ وہ کرتے رہے، پوری دنیا کا، مگر معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، تذکرہ اہل بیت اور شاہ احمد نورانی یوٹیوب پہ تلاش کر لیجیے گا۔ ہر کام میرا بتانے کا نہیں ہوتا ہے، کوشش خود بھی کیجیے کچھ۔ عمر شریف ان کی وصیت بھی تھی، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی بھی وجہ شہرت اب جو قرار پائے گی وہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار اور ان کا احاطہ ہے، جہاں کہیں گے لوگ کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم مدفون ہیں۔
تو سب کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہماری شفاعت ہوگی تو آل محمد کے ذریعے ہوگی، کسی اور کے ذریعے نہیں ہو سکتی ہے۔ چاہے احمد نورانی مرحوم ہو، عمر شریف مرحوم ہو، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم ہو، ان سب کو پتہ ہے ہماری نجات کا وسیلہ سوائے محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اتنا ہی مجھے کہنا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنی رائے سے مجھے مطلع کیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، یہ کلپ کیسی لگی۔